بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ الکرام اجمعین وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، درس نظام شریعت میں میں تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارا درس کا موضوع ہے بیت الخلاء جانے کا اسلامی طریقہ، یعنی کہ جب آپ ٹوائلٹ کے لیے جائیں، قضاء حاجت کے لیے جب جائیں تو اس کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوں تو داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ سرکار دو عالم مخبر صادق نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ کرے تو بسم اللہ پڑھ لے، اس لیے کہ جنوں اور شیاطین کی نگاہوں اور بدن کے اس حصہ کے درمیان پردہ قائم ہو جاتا ہے جس کا چھپانا ضروری ہے۔ جب بندہ بسم اللہ پڑھ کے بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے تو جو شیطان اور شیاطین اور جن اجنہ ہوتے ہیں ان کے درمیان اور جسم کے اس حصے جس کا چھپانا ضروری ہے ایک پردہ قائم ہو جاتا ہے جس کا چھپانا ضروری ہے، پھر شیاطین اور جن نقصان نہ پہنچا سکیں گے اگر بسم اللہ پڑھ کے اور دعا کو پڑھ کے بندہ داخل ہوتا ہے۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت پہلے الٹا پاؤں داخل کرے اور قضاء حاجت کے لیے اس طرح بیٹھے کہ نہ قبلہ کی جانب اس کا منہ ہو اور نہ اس کی پیٹھ، قبلہ کی طرف کعبے کی جانب بیٹھتے وقت نہ اس کی پیٹھ ہو اور نہ اس کا فیس ہو، منہ ہو۔ شرمگاہ کو نہ دائنے ہاتھ سے چھوئے نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو شخص پاخانے کو جائیں اور سطر کھول کر باتیں کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر غضب فرماتا ہے۔ یہاں پہ غور کرنے کا مقام ہے کہ بہت سے لوگ اکثر دیہات ایریے میں ساتھ میں جاتے ہیں اور عورتیں ساتھ میں قضاء حاجت کے لیے جاتی ہیں اور قریب میں بیٹھ کر کے قضاء حاجت کا پھرنا، پھر آپس میں باتیں کرنا، یہ ایک بہت برا عمل ہے۔ اس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے ان پر جو بیت الخلاء میں بیٹھ کر کے اور باتیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے فرماتے کہ ننگے سر پیشاب پاخانہ جانے کو مکروہ فرمایا گیا ہے۔ جب پیشاب اور پاخانہ کے لیے جائیں تو ننگے سر نہیں جانا چاہیے بلکہ سر کو ڈھانک لینا چاہیے، اور طبی نقطہ نظر سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جب سر ڈھانک کے استنجا خانے میں جاتا ہے تو جو استنجے کے درمیان جو جراثیم، جو کیٹاڑو، جو بیکٹیریاز جو اڑتے ہیں، جو مضر اثرات اڑتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی اس کے سر پر، اس کے دماغ پہ اثر کرتے ہیں۔ لیکن جب سر وہ ڈھانپ لیتا ہے، ٹوپی لگا لیتا ہے، کوئی چیز سر پہ رکھ کے جاتا ہے تو پھر اسے برے اثرات سے اور بیماریوں سے اللہ کے فضل سے محفوظ رہتا ہے۔ سنت مبارکہ، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سنت نبی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بیت الخلاء سے نکلنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، اس کو بھی سماعت کر لیں۔ نکلتے وقت داہنا پاؤں یعنی کہ سیدھا پاؤں پہلے باہر نکالنا چاہیے اور یہ کلمہ پڑھیں، غفرانکا، یعنی اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں کہ اتنی دیر تیرے ذکر سے ساکت رہا، یعنی کہ میں رکا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو کلمہ مذکورہ فرماتے، یعنی کہ غفرانکا، اور جو بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا ہے اس کو پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی طریقے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع، خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔